مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ أخرجه البخاري والمسلم۔ وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح۔ صدق الله العلي العظيم۔ باب بر الوالدین میں میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں، اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی کہ احسان کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کس کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کیا جائے۔ اس بارے میں صحابی سوال کر رہے ہیں کہ میں کس کے ساتھ احسان زیادہ کروں، کس کی خدمت زیادہ کروں، اس بارے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دے رہے ہیں بہت عجیب انداز میں۔ حدیث کا ترجمہ سن لیجئے پہلے۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کون زیادہ حقدار ہے میری رفاقت اس کے ساتھ بہتر ہو، میں اس کی خدمت زیادہ کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں ہے، سب سے پہلے اس کی خدمت زیادہ کر۔ پھر کہا پھر کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ کہا پھر کون؟ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امک، تیری ماں۔ 3 مرتبہ مسلسل جب چوتھی مرتبہ صحابی پوچھتے ہیں تو جواب دے رہے ہیں
ثم من قال ابو کا، تمہارے ابو ہے۔ والدہ کا احسان والد سے 3 درجہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرمایا 3 درجہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے احسان اور حسن سلوک میں ماں کا 3 حصہ اور باپ کا 1 حصہ بیان فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کو بتایا اور پھر 4تھی مرتبہ باپ کو بتایا۔ اس کی وجہ جو مشقتیں اور جو ڈیفیکلٹی اور تکلیف ماں کو ہوتی ہے وہ اتنی باپ کو نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، حمل کی مشقت۔ میری بات کو غور سے سنیے، میری بات کو غور سے سنیے اور اپنی اولاد کو سنوائیے۔ Listen carefully and explain our youngsters especially today. Why Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned the rank and the dignity of mother more than father? Because of 3 reasons. 3 وجہ تھی۔ نمبر 1، حمل کی مشقت، that mother carrying a child in her womb approximately 9 months. 6 months تو ہے ہی بچہ بننے کے بعد، 4 مہینے میں تو روح جاتی ہے، اس کے بعد بچہ تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، if someone carry a kilo bag and walk for 9 months, can he walk? Impossible. ایک آدمی اپنے ہاتھ میں 2 کلو کی بیگ اٹھا کر چل رہا ہے اور اس کو کہا جائے تمہیں چلنا ہے رات میں بھی دن میں بھی، 9 مہینے تک چلنا ہے، اس کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ماں کی ذات ہے جو بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے 9 مہینے تک چلتی ہے۔ She cannot even sleep properly on the side. یہ حمل کی مشقت ہے۔ This is a very difficult time. اوپر سے بچے کو تو اٹھانا، حمل کو اٹھانا، پریگننسی کی حالت ہے، اور اوپر سے اگر 2-4 اور بچے ہیں پھر اس کی بھی خدمت کرنا، اور اس کے اوپر سپیریئر ہسبینڈ صاحب کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا بنانا، اس کا بستر بنانا، اس کے کپڑوں کو دھونا، پھر اس کے کپڑے کو آئننگ کرنا، پھر گھر کی صفائی اور بہت کچھ کام ہے۔ اسکول کی تیاری، بچوں کے لیے لنچ اور نہ معلوم کیا اور کیا، پھر اس کا ٹینشن، یہ ساری چیزیں ہیں حمل کی مشقت میں۔ ایک عورت ذات ہے جو مرد سے کمزور ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ ہمت دی ہے کہ یہ مشقت بھی اٹھا لیتی ہے، اور اٹھانے کے لیے اتنی تیار ہے کہ اگر بچے نہیں ہوتے تو کبھی یہ پیر بابا، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کبھی یہ ڈاکٹر، کبھی کچھ بھی نہیں، تو اخیر میں IVF تو کروا لے گی کہ ایک بچہ تو ہو ہی جائے۔ اتنی بچے کی تمنائیں ہوتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے، حمل کی مشقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا امک، تمہاری والدہ تمہاری خدمت کی زیادہ محتاج ہے۔ پھر کہا، صحابی نے پوچھا ثم من، فرمایا تمہاری امک، تمہاری والدہ۔ کیوں 2nd مرتبہ باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا؟ علماء فرماتے ہیں بچہ جننے کی مشقت، 9 مہینے تک بچہ پیٹ میں رہتا ہے،
اس 2.5 کلو 2 کلو 3 کلو 3 کلو اوپر جو بچہ ہے اس کی برتھ ٹو گیو برتھ آف دا چائلڈ از ناٹ ایزی. بچے کو پیدا کرنا یہ سب سے بڑی مشقت ہے. اور اس کے بعد 24 مہینے تک for 2 years بیبی کو دودھ پلانا 3 مشقت ہے. اس لیے begin your khidmah properly with your mom. حدیث is quoted in کنز العمال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ابتدا کرو، اس کے بعد باپ کے ساتھ، پھر بہن کے ساتھ، پھر بھائی کے ساتھ، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی حاجت مند کو نہ بھولنا. اس لیے ماں ہوتی ہے. This is the message from my side, from mother to the children. That Allah's Habib sallallahu alaihi wasallam said this. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، شاید آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے حج کے لیے جانے کی اجازت دے دی تھی اور میں نے حج پڑھ لیا. نفل حج ہوگا، فرض نہیں. Said my mother gave me permission to perform nafal hajj and I went to perform hajj. Already I performed hajj. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے تابعی ہے، فرماتے ہیں تیری والدہ کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کے لیے تو بیٹھتا، والدہ کے ساتھ بیٹھتا دسترخوان پر، یہ زیادہ فضیلت والا ہے تیرا حج میں جانے سے. یہ چیز just to sit on the tablecloth on the dastarkhan next to your mom is more worshipable, it's more rewardable than you go to perform your nafal hajj. If people could understand the dignity and rank of parents, people could understand what is a rank, what is a dignity, what is a respect, and what is a khidmat of mother that they give unto the child. When the children time comes, when youngsters time come to serve the parents, they forget parents, they shout at the parents, they swear at the parents. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج میں جب گیا تو جنت میں نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. کوئی آدمی دنیا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی قرآن کی تلاوت کی آواز میں نے جنت میں سنی. وہ کیسا آدمی ہوگا؟ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکی کو اتنا قبول کر لیا. وہ کون سی نیکی تھی؟ اپنی والدہ کی خدمت. اس کی ماں کی خدمت ایسی ہے، نیکی ایسی ہوتی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، ان کی آواز جنت میں آتی ہے. This is the neki, this is the good deeds, this is the righteous deed, that you serve your mother so much, you do any good deeds in this dunya. Prophet ﷺ said, could hear that Sahabi's Qurans
sound and voice and recitation in Jannah. حضرت مکحول تابعی فرماتے ہیں قبیلہ اشعر کا ایک جماعت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قبیلہ اشعر it was a tribe was living far from Medina. A jamaat of the tribe came to visit Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گروپ میں کوئی عورت ہے جس کا نام وحرا ہو؟ وحرا. فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وحرا کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحرا کو جنت میں داخل کر دیا ہے. فرمایا صحابہ نے کیوں؟ فرمایا even though her mother was کافرہ، اگرچہ اس کی ماں کافرہ تھی لیکن بیٹی مسلمان اپنی ماں جو معذور ڈسیبل تھی اس کو اٹھا کر چلتی تھی، جہاں جاتی تھی ماں کو اٹھا کر لے جاتی تھی. اور ماں ڈسیبل تھی، کبھی گرمی کی وجہ سے وحرا کے پیر کے اندر میں چپل اور شوز اور سلیپر نہیں ہوتا، گرمی سے اس کا پیر جلتا تھا، وہ بیٹھ جاتی اپنی ماں کو اپنی گود میں بٹھا لیتی تھی، پھر جب ٹائرڈنس ختم ہو جاتا پھر چلتی تھی. جہاں تک کہ ماں کا انتقال ہو گیا پوری زندگی اس نے اپنی کافرہ ماں کی خدمت کی. اس کافرہ ماں کی خدمت پر بھی اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی. اگر مسلمان ماں کی خدمت کرے تو بہت بڑا ثواب ہے. عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ مسجد میں جمع تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. فرمایا رات میں نے عجیب خواب دیکھا. I have seen a beautiful strange dream. Very nice dream. Sahaba asked, the companion asked, Ya Rasulullah, what was the dream? Can you tell us, Ya Rasulullah? نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی ہے جس کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آئی. روح نکالنے کے لیے ملک الموت آئی. جامع صغیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. تو اس کی ماں کی خدمت نے اس کو روح نکالنے سے روک دیا. ماں کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے. ہاں ہو سکتا ہے، کوئی شک نہیں. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم ہے. کبھی آدمی نیکی کا کام کر لے تو وہ پریشانی ہٹ جاتی ہے. گویا والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشن شپ، محبت، جوڑ کو رکھنا، یہ روزی میں برکت اور عمر کو بڑھاتا ہے. انکریز the sustenance, bring a barakah in our sustenance and increase our life. ہوتا ہے. حسن اخلاق ایسی چیز ہے. اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ he is a great scholar of hadith فرماتے ہیں والدین بستر میں ہے، بیٹھے ہیں، لائے ڈاؤن ہے، اس کو آپ نے ہنسایا، خوش کیا، you made them happy. آج تو رات دن والدین کو ستانے والے. Today you can see most houses, the youngsters, they try to harm, they try to hurt parents, they try to hurt parents, they try to hurt parents. Every moment you can see, morning, afternoon, evening, before sleep, they come late at night, parents have to wait so long. Don't even talk with the parents, they just sleep in the room, don't even come out.
Some of them don't even talk to mother and father. Some of them don't want to sit with parents the lunch time and supper time too. They eat themselves. They take food in their room. They do their work. They don't even talk to the parents. ماں باپ کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے. دیکھو سفیان ثوری کیا کہتے ہیں. Listen. What is it? ماں باپ کو ہنسنا ہنسانا میدان جہاد میں دو صف کے درمیان میں لڑنے سے بھی زیادہ افضل ہے. صرف ہنسانا, to make them laugh is better than to stand in the battle between two saf, between two raw while they fighting. اس سے بھی افضل ہے. معلوم ہوتا ہے لوگوں کو والدین کی خدمت کا پتہ نہیں ہے. The people does not know the dignity and rank. کیا ہے میرے نبی کا فرمان سنیے. مسلم شریف کی حدیث ہے وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ راوی ہے, فرماتے ہیں رغم انفو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, مٹی میں مل جائے. پھر فرمایا اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے. پھر فرمایا اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے, ذلیل ہو جائیں جو اپنے ماں باپ میں سے ایک من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ. اپنے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائیں, دونوں ہیں یا ایک کا انتقال ہو گیا ایک ہے, اور یہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے, یعنی خدمت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے. Is there anyone who can explain this hadith to our children, to youngsters? What Prophet ﷺ says, to serve your parents will take you to Jannat. To serve your parents will take you to Jannat. To serve your parents will take you to Jannat. Prophet ﷺ says, destroy that person, that youngster's girl or boy, who does not respect their mother and father, while the both of them is present, or at least one father is alive or mother is alive and one passed away, and do not serve them and do not get Jannat. We have to serve our parents every day, but بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر they need more help. جب یہ بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہم تو ایک دن میں تھک جاتے ہیں. وہ ماں اور باپ 10 بھائی بہن کو ایک گھر میں بڑا کرنے میں نہیں تھکتی, لیکن ایک بیٹا ماں باپ کو رکھنے سے تھک جاتا ہے. اللہ اکبر. ہلال ابن خواس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وادی ٹیہ میں تھا. وادی ٹیہ is that place where the Bani Israel was living for years and years. وادی ٹیہ. So suddenly I saw one person started walking with me. میں نے دیکھا ایک آدمی میرے ساتھ چلنے لگا. تو میں ایک دم شک ہو گیا, یہ کون ہے؟ اچانک میرے ساتھ تعجب ہونے لگا. میرے دماغ میں کسی نے ڈالا, he is خضر علیہ السلام, is walking with you. تو ہلال بن خواس فرماتے ہیں میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ خضر ہیں؟ کہا ہاں میں خضر ہوں. تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو انتقال فرما گئے اس کا مقام کون سا ہے؟ In which states
is living, says in the place of Autad. پھر پوچھا امام احمد بن حنبل کی اس جگہ میں کہا the مقام the place of صدیقین، مقام صدیق ہے. پھر میں نے پوچھا کہ یہ بشر بن الحارث کا مقام کہاں ہے؟ فرمایا ان کا مقام ایسی جگہ ہے کہ اس جیسا اب کوئی پیدا نہیں ہوگا. اس کا مقام ایسی جگہ پر ہے کہ اس جیسا اب کوئی پیدا نہیں ہوگا. تو میں نے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے، وہ مقام دیا ہے کہ اللہ جانے کیا کسی کو وہ مقام ایسا مل سکتا ہے یا نہیں. معلوم ہوتا انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کتنی کی ہوگی. ہاں ایز آئی ایکسپلین یو، یہ بیان میں نے آج اس لیے چوز کیا ہے کہ اس سے پہلے جو میرا ٹاپک تھا ماں کی دعا، اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے عید سے پہلے میں نے بیان کیا تھا ماں کی دعا. الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا، 1000 لوگوں نے سنا ہے وہ بیان دنیا میں ماں کی دعا. اور آج کا جو ہے وہ ہے والدین کا پیغام بچوں کو، والدین کا میسج بچوں کو، کہ والدین کی خدمت سے بچوں کو کیا ملتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے اس میں سنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے اس میں سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں اللہ مجھے بتاؤ نا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. اس بیان میں نے سمجھایا تھا، وہ پورا واقعہ اس بیان میں موجود ہے. وہاں پر دیکھا کہ بیٹا تو بچر مین ہے، گوشت کاٹنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے جاتا ہے لیکن دعوت دینے کی دعوت بھی دیتا ہے. اس سے پہلے اپنی بوڑھی ماں کو کھلاتا ہے، نہلاتا ہے، پلاتا ہے. تو ماں اپنی زبان سے دعا کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا. تو دیکھ لیا جنت بھی مل گئی اور جنت کا ساتھی بھی دیکھ لیا ماں کی خدمت کی وجہ سے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روایت انس بن مالک فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدم کے نیچے ہے، جنت تو ماں کے قدم کے نیچے. اور اسی طرح حضرت مکحول تابعی اور امام اوزاعی فرماتے ہیں جب تیری ماں تجھے پکارے when your mother call you اور تو نماز میں ہو تو اس کی پکار پر نماز کو توڑ دے. اس کی پکار پر. اور جب باپ پکارے تو ضروری نہیں ہے لیکن ماں جب پکارے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش کہ میری ماں ہوتی اور مجھے پکارتی تو میں اپنی نماز کو چھوڑ کر چلا جاتا. یہ ہیں والدہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. کہاں ہے وہ ینگسٹرز جو اپنے ماں باپ کی عزت کو روشن کرے؟ ایک مول صاحب نے بیان کیا کہ ماں باپ کی عزت کو روشن کرو. لائٹ دا ریسپیکٹ آف یور مدر. اس نے ایک بلف لے لیا، گلوب لے لیا اور اس پر والدین کا نام لکھ دیا، ماں اور باپ کا، اور پھر لائٹ سوئچ آن کر دیا. میں نے ماں باپ کا نام روشن کر دیا. آج تو یہی ہوتے ہیں نا، جب ماں باپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ایک کارڈ دے دیا، خوش کر دیا، یا پھر ایک تھوڑا سا گلاب کا فلار پہنا دیا، یا کچھ تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، یا کچھ سرپرائز دے دی، ہو گیا ختم. ماں باپ کو روشن کر دیا. ماں باپ کی عزت کو روشن نہ فلہار سے ہے،
ماں باپ کی عزت کو روشن نہ تو پیسے دینے سے ہے، ماں باپ کی عزت کو روشن اللہ اخلاق حسنہ سے ہے، اللہ کی عبادت سے ہے، جس کو کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو دیندار بنا. یہ ہے تب ماں باپ کی آنکھیں روشن. کیسی روشن کہ بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. ارے حافظ قرآن تو نہیں بنا لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا، سورج سے زیادہ روشن ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اور شہداء بھی اور صدیقین اور صالحین اس دن پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یہ نبیوں میں سے ہیں، یہ شہداء میں سے ہیں. نہ تو نبیوں میں سے، نہ تو شہداء میں سے، نہ تو صالحین میں سے، نہ تو صدیقین میں سے. یہ تو ایک نارمل ہے جس کا بچہ حافظ قرآن بنا یا اس کو قرآن کی پڑھنے والا تھا، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو آج تاج پہنایا گیا. وہ سورج سے زیادہ روشن ہے. یہ روشن وہ اولاد آج کچھ صدقات دیں کہ اس کے لیے ماں باپ کی نیت کر لیں کہ میں نے یہ دیا میرے ماں باپ کے لیے، مجھے تو ملنے والا ہی ہے ثواب. وائی ایک کام میں اپنی بھی نیکی لے لوں، اپنے والدین کی بھی نیکی لے لوں. اللہ تو بہت بڑا ہے، صدقہ تو دینا ہی دینا ہے. بس ماں باپ کی جو نیت کر لی میرے ماں باپ کے ثواب کے لیے، تو مجھے تو میرے صدقہ دینے کا ثواب مل گیا، لیکن میرے والدین بھی راضی ہو گئے، ان کو بھی مل گیا. یہ اصل ہے ماں باپ کی زندگی کو روشن کرنا. حضرت عبد الرحمن السلمی روایت میں آتا ہے ایک آدمی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا میری بیوی میری چچا کی بیٹی ہے، میری بیوی میری چچا کی بیٹی ہے. مائی کزن، مائی وائف، I married to my cousin. اور میں اس کو چاہتا ہوں. I love my wife. میں اس کو چاہتا ہوں. But my mother is telling me to give a divorce. میری ماں مجھے کہہ رہی ہے کہ اسے طلاق دے دے. اور میں یہ کہوں گا تو وہ مجھے کہہ رہی ہے. تو فرمایا ابو دردہ کہتے ہیں میں تجھے یہ نہیں کہوں گا کہ تو اس کو طلاق دے دے، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا تو والدہ کی نافرمانی کر. اب کہا جائے گا والدہ کہہ رہی نافرمانی بھی نہ ہو. یہ تو بات تو سامنے آ گئی کہ اگر طلاق نہیں دے گا تو والدہ نافرمانی ہو گئی. بات نہیں سنی تو حضرت نے کہا نہ میں طلاق دینے کا حکم کرتا ہوں اور نہ تو والدہ کی نافرمانی کا، لیکن میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. کیا کہا؟ میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. وہ کیا ہے؟ والدہ جنت کے دروازوں میں سے مڈل ڈور ہے، درمیانی دروازہ. The mother is a middle door of جنت. جنت کے بہت سارے دروازے ہیں لیکن درمیانی جو دروازہ ہے یہ سارے دیکھا بھائی میں درمیانی دروازے سے میں حرم شریف سے باہر نکلوں گا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، ہے نا؟ تو بہت سارے دروازے ہیں لائن میں. درمیانی جو دروازہ ہے وہ ماں ہے. وہ کیا ہے؟ ماں ہے. تو کہا والدہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے. اگر تو چاہے تو اپنی بیوی کو روک لے، اگر تو چاہے تو اس کو چھوڑ دے، تیرے اوپر ہے. یہ بات کہی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے حضرت جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. کس چیز کی اجازت؟ فرمایا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟
تیری والدہ حیات ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا اس کی خدمت کرتے رہو، اس کی خدمت کرتے رہو، کیونکہ اس کے قدموں کے پاس جنت ہے. ہمارے تو ماں باپ ہی چلے گئے. جن کے ماں باپ ہے اللہ کریں کہ یہ عمل کی توفیق دے. ایک حدیث جب میں نے پڑھی تو مجھے تو بس، میں اپنی ماں کو پیشانی پر جب بھی جاتا تھا بوسہ دیتا تھا. جب بھی گھر سے باہر گیا واپس آیا یہاں بوسہ گیا، ماں کو بوسہ دیتا تھا. آج وہ حدیث میرے سامنے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قبل بین عینی امی، جس نے اپنی ماں کو دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، جس نے those who kiss their mother on the forehead between two eyes, on top of the eyes، یہ بوسہ دیا، فرمایا کان لہو سترم من النار. اللہ اکبر. فرمایا یہ بوسہ اس کے لیے قیامت کے دن جہنم میں جانے کے لیے دروازہ بن جائے گا. The kiss, it will become a wall, a door to stop the person to enter in Jahannam. سمجھنا یہ بات کتنی بڑی بات ہے. یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے. اسی لیے میں اس ٹاپک کو بار بار اس لیے کہتا ہوں because nowadays youngsters, they don't even know the respect of the mother and father. They don't even know what was the khidmat of the parents for us, how they brought us up. یہ کیسے ماں باپ نے اپنے بچوں کو بڑا کیا. اب ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ What is our responsibility to look after our parents? انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا I want to go in battlefield، مجھے جہاد میں جانا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن میرے اندر میں طاقت نہیں ہے. طاقت نہیں یعنی گھوڑا نہیں، سواری نہیں، یا ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا کروں؟ فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ Either both of them or one of them is alive, mother or father. فرمایا ہاں میری والدہ، my mother is still alive. فرمایا پھر والدہ کی خدمت کر، اس عذر کو اللہ کے سامنے چکا دے. جب تو یہ کرے گا تو تو حج پڑھنے والا بھی بن جائے گا، عمرہ کرنے والا بھی بن جائے گا، اور مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بھی بن جائے گا. کہاں ہے؟ We supposed to tell our youngsters, you want to perform a hajj? Look at your mother, look at your father. Wasabi says, if I see my mother and father 20 times, 30 times, even 100 times, Allah will give you the reward of 100 hajj and umrahs and 100 times to go in the battlefield. حضرت عمر کے اس سوال کے جواب پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عمر، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. تم جتنی بار اپنی ماں باپ کو خوشی کے چہرے سے، as much you will see your parents with pleasure, with happiness, inshallah you will get the reward of hajj and umrah and to go in the path of Allah. تو حاجی بھی بن جائے گا، تو عمرہ کرنے والا بھی، اور تو مجاہد بھی بن جائے گا. اللہ اکبر. جب تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے تو سب کچھ ملے گا. اسی لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل ينظر الى امه رحمت اللہ الا كانت له بها حجۃ مقبولۃ مبرورہ. کیا لفظ ہے حدیث کے. قیل یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ 100 مرة قال وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100,000 مرة. اللہ کے حبیب فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ. حدیث کو سنو میرا نبی کیا کہہ رہے ہیں. What Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saying today. اللہ اکبر. کاش کہ ہمارے ینگسٹرز اس کو پڑھتے. میرا دل چاہتا ہے this my topic, today's topic اور last one ماں کی دعا اور آج ہے والدین کا پیغام یا نبی کا پیغام. والدین کا پیغام ہو تو زیادہ لوگ دیکھیں گے. the message of the parents to the children. اس نام سے یہ میرا ٹاپک آج کا. واٹس ایپ کے ذریعے آپ ینگسٹرز کو پہنچاؤ. انشاءاللہ ہمارے ینگسٹرز کو سمجھ پڑے کہ ماں باپ کون ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم says ما من رجل ينظر. ایک آدمی اپنی والدہ کی طرف مہربانی سے رحمت کی نگاہ سے ایک دفعہ دیکھے تو اس کے بدلے میں ایک مقبول اور مبرور. مقبول کا معنی ہے accepted. His Hajj is accepted. میں حج کے لیے جاؤں مجھے پتا نہیں قبول ہوئی یا نہیں. یہاں تو definitely accepted. مبرور ہے مقبول ہے. ایسے حج کا ثواب مل جاتا ہے. صحابی آس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ 100 مرة. If I see my mother and father 100 times a day, 100 times a day, still I will get 100 Hajj and Umrah's reward, and that will be maqbool, accepted Hajj and Umrah. Subhanallah. قربان جاؤ میرے آقا پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ not 100 مرة 100,000 مرة. 1,00,000 مرتبہ بھی تو دیکھے گا دین میں اللہ تجھے 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب دے گا. اللہ اکبر. اللہ تو اس سے بھی زیادہ اطیب ہے, اکثر ہے, زیادہ دینے والا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ بہت ساری حدیث میں نے جمع کی ہے بہت ساری کتاب سے. I want to give message to our youngsters to understand the respect and rank and dignity of your parents and serve them. For the sake of Allah, I'm begging you, oh my youngsters, I'm begging you. You must understand, if you want Jannat, your parents is there. And if you do not serve your parents, you do not give respect to your parents, then forget the Jannat. The person will never enter in Jannat. Prophet sallallahu alaihi wasallam said himself, listen to hadith of Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an. A lady came by Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha. Aisha radiyallahu ta'ala anha gave her 3 khajur. 3 khajur diye. So she brought 2 daughters with. The one khajur she gave one daughter, another khajur she gave another daughter. One left, she left in her hand. She didn't eat for herself. ایک اپنی بچی کو دیا, دوسری بچی کو دیا, اور ایک اپنے ہاتھ میں رکھا. Now both daughters, they finish eat the khajur. Now they're looking at the hand of the mother for third one. کہ ماں کے ہاتھ میں ہے, وہ بھی ماں ہمیں دے دے. اللہ اکبر. تو عورت نے وہ کھجور اٹھائی, اس کے 2 ٹکڑے کیے,
मिडिल हाफ पीस, हाफ इसको दे दिया, हाफ इसको दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया। While she was hungry too, वो भी भूखी थी। ये माँ है, ये माँ है, माँ, ये माँ है। बच्चे भूखे न रहे चाहे हम भूखे रहें। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चली गई है तो अपने बच्चों के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came in the house of Aisha radiyallahu ta'ala anha. Aisha radiyallahu ta'ala anha explained this whole story to Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने उस औरत पर उसके अपने बच्चों पर मेहरबानी की, यानी she had so much mercy for her children. अल्लाह ने स्पेशल रहमत उस माँ पर भी नाजिल की है। गोया अल्लाह उस माँ से मेहरबान है, उस औरत से जो बच्चों की माँ है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास एक आदमी आया और अर्ज किया, मैंने प्रपोजल भेजा, औरत को निकाह का पैगाम दिया, उसने शी रिफ्यूज, डोंट लाइक यू, तुझसे निकाह नहीं करूंगी। तो मेरे अलावा किसी और ने प्रपोजल भेजा, उसी औरत को उसने कबूल कर लिया, दूसरे को मुझे छोड़ दिया। मैंने गुस्से में आकर उस औरत को कत्ल कर दिया। ये रवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते, मैंने कत्ल कर दिया। इज देयर एनी वे टू मेक तौबा? कोई रास्ता है मेरे लिए तौबा का? चूंकि मैं गैरत में आ गया, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू एंड यू मैरिंग समबडी एल्स। आज भी होता है ना ऐसा, एक जवान प्रपोज डालता है वो किसी और के साथ, तो इसको मार देते हैं, उसको फेसबुक पर बदनाम करते हैं, उसको क्या और क्या और क्या और क्या कर देते हैं। आज तो ऐसा होता है। कोई रास्ता है? अल्लाह फरमाया, क्या तेरी माँ जिंदा है? फरमाया, क्या तेरी माँ? जो मम इज अलाइव? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आस्क्ड हिम, अर्ज किया नहीं। फरमाया, फिर अल्लाह के सामने तौबा कर और जितना हो सके नेक अमल कर। इस रिवायत के नकल करने वाले अता इब्न यसार कहते हैं, मैंने इब्न अब्बास से पूछा, उसकी मां तो नहीं है। आपने उसकी मां के बारे में क्यों पूछा था? मां की खिदमत के मां के बारे में क्यों पूछा? तुम पहले से कह रहे थे उसको कि नेक तौबा कर ले। फरमाया, कोई ऐसा अमल मैंने नहीं देखा नेकियों में जो मां की खिदमत करने से बड़ा हो। सबसे बड़ा नेक अमल मां के साथ हुस्न सलूक है, तो मैंने सोचा कि वो नेक अमल कर ले अपनी मां के साथ, उसकी वजह से अल्लाह इसके गुनाह को माफ कर देगा। इन्नल हसनाती युज़हिबनस सय्यात, नेकी सय्यात को खत्म कर देती है। इसीलिए हजरत अबू नौफल फरमाते हैं, a person came in the खिदमत of उमर रज़ियल्लाहु ताला और कहा, मैंने एक शख्स को कत्ल कर दिया है, I have killed one person। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, तू तबाह हो जाए और भूल कर किया है या जानकर बताओ। वो टू you did this amal purposely, knowingly, unknowingly? क्या तेरे वालिदैन जिंदा है? तो उसने कहा, कहा, फरमाया तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा नहीं, खुदा की कसम मेरा बाप जिंदा है। क्या कहा? मेरा बाप जिंदा है। फरमाया, जा उसके साथ उसकी खिदमत कर, हुस्न सलूक कर, अच्छा मामला कर। फिर जब वो जाने लगा तो हजरत उमर ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम, अल्लाह हमारे यंगस्टर्स को माँ बाप की कदर की तौफीक दे। क्या कह रहे? मुझे
حضرت عمر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے. The Umar's life in the hand of Allah Tabarak wa Ta'ala. I'm taking the oath of Allah. اگر اس کی ماں زندہ ہوتی, کیا کہا, اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اور یہ اس کی خدمت کرتا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا, تو مجھے امید تھی کہ کبھی بھی جہنم کی آگ اس کو نہ جلاتی. جہنم کی. ہمارے ینگسٹرز کو اللہ توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کو سمجھیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ابھی بہت سارے باتیں ہیں, ماں باپ کی خدمت کی بہت ساری احادیث ہے, انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری ایک گزارش ہے کہ آج کا پروگرام انشاءاللہ بہت جلد یوٹیوب پر آ جائے گا اور میں انشاءاللہ سب کو پہنچاؤں گا. خاص کر میں نے آج زیادہ تر انگلش میں بیان کیا ہے, اردو اور انگلش دونوں ہے, لیکن زیادہ تر انگلش اسی لیے ہے کہ ینگسٹرز کو بات سمجھ میں آ جائے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جس کے پاس آج کا یہ بیان پہنچے انشاءاللہ آج یا کل, تو اس کو جلدی سے آگے فارورڈ کرے, اور انشاءاللہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے صحیح راستہ بتلا دیں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے بچوں کی مغفرت فرما دیں اور پریشانی دنیا کی ختم ہو جائے. جو آج گھر گھر میں ماں باپ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اولادوں کی سے حفاظت فرما دے. دعا کر لیتے. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی سیدنا محمد کما انت وافعل بنا ما انت اہل فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ یا اللہ جو تیری محبت میں تیرے نبی کا کلام ہم سنتے ہیں, بیٹھتے ہیں, دوسرے کو سنواتے ہیں, اللہ تو اس کو قبول فرما. ہمارا بولنا سننا قبول فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہے اے اللہ انہیں عافیت نصیب فرما, اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اے الہ العالمین جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین جنت کا باغ بنا دے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. ہماری اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ماں باپ کی خدمت گزار بنا, ماں باپ کے فرما بردار بنا. اے اللہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان نافرمانیوں سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان ہماری روزی میں برکت نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین ہمارے گھروں سے جھگڑوں کو ختم فرما, آپس کی اختلافات کو ختم فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلیہ وسلم.